شروع اللہ کے خوبصورت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کی نور سے منور کیا۔ السلام علیکم میرے مسلمان بہن بھائیوں۔ آج ہم لوگ اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں، اچھے مسلمان تو دور، ہم ایک بہتر انسان بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں کہیں سے تو شروعات لینی ہے۔ تو آج میں آپ کو شروعات کہاں سے لینی ہے اس ویڈیو میں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ آج ہم بہتر انسان بننے کی کوشش کرنے کا آغاز کرتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم بہترین مسلمان بن جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہم سب مسلمان بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اس واقعے میں ایک میسیج ہے جو ہم سب کے لیے، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بنایا تو ابلیس سے کہا کہ ان کا سجدہ کرو، لیکن سب سے کہا، لیکن ابلیس واحد تھا جو انکاری ہوا۔ اس نے انکار کر دیا اللہ کی بات ماننے سے۔ بائی دا سیم ٹائم وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہے وہ بہت بڑے گنہگار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ عزازیل پہلے اس کا نام تھا اور اس کے بعد ابلیس ہو گیا۔ ابلیس کا لفظی معنی ہے ہوپ لیس، فار ایور، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں ان کی وائف ہماری اماں حوا کے ساتھ چھوڑا گیا، آپ سب کچھ کھائیں پئیں، جو کرنا ہے کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، بس اسے ایک درخت کے پاس نہیں جانا، اسے ایک درخت کے پاس نہیں جانا، بس، ٹھیک ہے۔ لیکن شیطان ابلیس، کیونکہ اس کو تو گرج تھا، اس نے تو اللہ سے کہا تھا میں بہکاؤں گا، ٹھیک ہے، اللہ نے کیونکہ اس کو اجازت دی، اور اس نے جب بہکایا تو اتنی ٹیمپٹیشن وہ پیک پہ لے گیا، آپ دیکھیں اتنی ٹیمپٹیشن وہ پیک پہ لے گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا نے اس درخت کا پھل کھا کے اللہ کی نافرمانی کر دی اور دونوں کو زمین پہ اتار کے پھینک دیا گیا، دونوں کو زمین پہ پھینک دیا گیا۔ اب نوٹ کریں، دونوں نے غلطیاں کی ہیں، ابلیس نے بھی غلطی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی۔ ابلیس نے اپنی غلطی کا سارا ملبہ ہمارے رب العزت پہ ڈال دیا کہ تیری وجہ سے ہوا، تو نے چاہا تو ایسے ہوا، تیری ہی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، یہ ٹھیک ہے، قرآن میں ذکر ہے اس بات کا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کی طرح اللہ پہ ملبہ نہیں ڈالا سارا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار، ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو ہمیں معاف فرما، تو ہم پہ رحم فرما۔ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہمارے لیے تو تباہی ہے، ہمارے لیے تو بربادی ہے۔ تو فرق دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا جو گناہ تھا وہ سن آف ڈیزائر تھا، ابلیس کا جو گناہ تھا وہ سن آف ایروگینس تھا، لیکن گناہ دونوں کے تھے، دونوں سنر تھے، لیکن یہ اپنی غلطی پہ اکڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پہ اللہ عز و جل سے معافی طلب فرمائی۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، کیا ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یا ہم ابلیس کے پیروکار میں سے ہیں۔ ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم اپنی غلطیوں پہ ندامت سے شرمندہ ہو کے اللہ کے حضور معافی طلب کریں گے، یا کسی انسان کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہو، ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، یا ہمیں پتہ ہے ہم نے غلط کیا ہے، اس کے آگے اس سے معافی طلب کریں گے، یا ابلیس کی طرح اس کے آگے اکڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ غلط ہوتے ہوئے بھی، جھوٹے ہوتے ہوئے بھی ہم یہی کہیں گے کہ تو غلط ہے، ہم تو صحیح ہیں، تو ہی غلط ہے، ہم تو صحیح ہیں۔ ابلیس نے بھی یہی کیا تھا، ابلیس نے اللہ پہ سارا مدعا ڈال دیا کہ اے میرے پروردگار تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نے کیا تو اس لیے ایسے ہوا۔ تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے، تین طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، آپ خود اپنے آڈٹ کریں، اپنا انالیسس کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ دیکھیں، اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو بی دا بیسٹ، ٹھیک ہے۔ کیا آپ اس کیٹیگری میں جو غلطیاں تو ایک وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو غلطیاں تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی گلٹ میں آ جاتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں، او واو دیٹس آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، رائٹ، ابن آدم۔ دوسری کیٹیگری، وہ غلطی تو کرتے ہیں لیکن اکڑ جاتے ہیں اس کے بعد، پھر بھی وہ نہیں مانتے اپنی غلطی، دے میک شیور، کیونکہ ایگو ہے نا ان کے اندر، ایروگینس ہے ان کے اندر، جیسے ابلیس میں تھی، وہ اپنی غلطی نہیں مانیں گے کبھی، جو مرضی ہو جائے، دے آر پرفیکٹ، اور ہمیشہ دوسروں پہ الزام ٹھوکتے رہیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ابلیس نے اللہ عز و جل پہ الزام ڈالا۔ اور تیسری کیٹیگری، وہ غلطی بھی کرتے ہیں، اکڑ بھی جاتے ہیں، اور تیسرا، جب ان کی غلطیوں کے بعد نقصانات ہوتے ہیں وہ سارا ملبہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کو منظور تھا نا اس لیے ایسے ہوا ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہی بات ابلیس نے اللہ کو کہی، ٹھیک ہے، جس پہ اللہ نے اس کو تا قیامت مردود قرار دیا، ٹھیک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جو آپ نے کیا اس کے کانسیکوینسز آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حرکت ابلیس نے کی تھی، آپ خود جو کریں گے تو اس کی قیمت بھی آپ کو خود ہی چکانی پڑے گی، جیسے ابلیس نے چکائی ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بنے. ہم سب کو چاہیے ہم سب اپنے اندر دیکھیں ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جس بھی کیٹیگری میں اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ریئلائز. آئیے ہم بھی اپنی غلطیوں کو ریئلائز کریں, اللہ کے حضور اپنی معافی طلب کریں. جن لوگوں کے بھی دل دکھائے ہیں, جہاں پہ آپ لوگوں نے ظلم کیا, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے, ہر انسان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس نے کہاں غلط کیا کہاں غلط نہیں کیا, وہ اپنے رب سے معافی مانگے, وہ اپنے اس انسان کے ساتھ معافی مانگے جس کے ساتھ اس نے غلط کیا, کیونکہ اس کو پتہ ہے, وہ جانے اور وہ رب جانے اور وہ تیسرا بندہ جانے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اکڑیں گے جیسے ابلیس اکڑ گیا تھا, تو پھر آپ جب تک زندہ ہیں تو ابلیس کی طرح آپ پہ بھی لعنتیں پڑتی رہیں گی اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو ہم بھائی مسلمان ہیں, ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں, ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا آج سے شروع کر دیں گے, تاکہ آنے والے وقت میں ہم بہترین مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی غلطی کوئی ہو, دیکھیں ہم سے غلطی ہوگی, ہمارے آباء و اجداد نے بھی کی, ہم بھی کریں گے, ہمارے آنے والی نسلیں بھی کریں گی, لیکن ہم اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوں گے, ہم اپنی غلطیوں پہ معافی مانگیں گے, ہم اپنی غلطیوں پہ اکڑیں گے نہیں, ہم اپنی غلطیوں کا الزام اپنے رب پہ نہیں ڈالیں گے ابلیس کی طرح. بس آج سے اس بات کا عہد کیجئے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر آپ نے میری اس بات کو امپورٹنس دی, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام والا رستہ اپنایا, تو یقین کیجئے آنے والے وقت میں اللہ کی رحمت سے ہم سب کی زندگیوں میں بہتر سے بہترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں. ہماری زندگیوں میں بہتر سے بہترین اللہ کی رحمت آنے والی ہے. تو اکڑیے مت میرے مسلمان بہن بھائیوں, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ آپ سب سے راضی ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.